नया इंकशाफात है वो कुछ यूँ हैं कि वीडियो में दिखाई देने वाली लड़कियां जो हैं बज़ाहिर लगता है कि मुल्ज़िमान के साथ मिली हुई थीं। हिदायत और खलील ने 4 लड़कियां मर्दों को वरगलाने के लिए रखी थीं। रिपोर्ट में मुल्ज़िम हिदायत के साथ करीमा की चैट का हवाला भी है। मुल्ज़िम हिदायत के साथ इख्तलाफ होने पर करीमा ने ये सब राज खोले हैं। पेरेंटली इस रिपोर्ट के मुताबिक चैट में करीमा मुल्ज़िम को कहती मैं सब कुछ बाहर जाकर बता दूंगी, कुछ बोला तो तुम्हारी वीडियोस नेट पर चढ़ा दूंगा। मुल्ज़िम ने फिर ये करीमा को धमकी दी थी। मुल्ज़िमान पार्टी के नाम पे लोगों को बुलाते थे, लड़कियों समेत सबको नशा कराते थे और लोगों की गैर अखलाकी वीडियोस बनाया करते थे। वीडियोस की बुनियाद पर मेहमानों और लड़कियों को मुल्ज़िमान ब्लैकमेल करके उनसे रकम वसूल करते थे। जो मिलने वाली वीडियोस हैं जो 280 के करीब है, उसमें से 254 वीडियोस असल हैं, बाकी वीडियोस में थोड़ी एडिटिंग हुई है। मौसूल होने वाली वीडियोस में फिलहाल जो ये पुलिस का कहना है कि ज्यादती होती नजर नहीं आ रही और बच्चों का भी इसमें कोई जिक्र नहीं है। ये वाकया क्या था क्विकली आपको हम याद करा दें। कोयटा में जो कायदाबाद का इलाका था, पुलिस स्टेशन में एक खातून की जानिब से एक FIR दर्ज कराई गई थी और FIR के मुताबिक हिदायतुल्लाह खिलजी और उसके भाई खलील अहमद नौकरी का झांसा देके उनकी 2 बेटियों की नाजेबा वीडियोस बनाते रहे हैं। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान बरहना वीडियोस और तस्वीर बनाकर उन्हें 2 साल से ब्लैकमेल करते हैं और उन्हें जिस्म फरोशी पर भी मजबूर किया जाता रहा है। 4 रोज कबल मुल्ज़िमान उनकी दोनों बेटों को अगवा करके ले गए, जिसके बाद से वो लापता है। उस वक्त जब FIR दर्ज कराई थी तो ये कहा गया था। FIR के इंदराज के बाद फिर पुलिस ने दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त मुल्ज़िमान के कब्जे से मजीद वीडियोस भी बरामद हुई थी। उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस को फोरेंसिक के लिए भेज भी दिया गया था। DIG जो कोयटा थे पुलिस फिदा हुसैन साहब, उन्होंने कहा था कि लापता लड़कियों की जो आखिरी लोकेशन थी वो उस वक्त काबुल में ट्रेस हुई थी, जिनकी बाजियाबी के लिए कई जो मुतल्लिका काम है उनसे वफाकी सतह पर राब्ता उस वक्त किया जा रहा था। मजीद क्या डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से नईम अशरफ भट्ट साहब से पूछेंगे, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल है AY न्यूज़ के, और आज ये नई डेवलपमेंट जो हुई है ये रिपोर्ट भी यही मंजर आम पर लेके आए। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, ये एक तो पहले बताइए कि जो सारी तफ्तीश हो रही है ये इस पर कोई दबाव तो नहीं है, सियासी दबाव या कोई और पावरफुल लोग जो इस पर असरअंदाज हो रहे हैं? लोग ये भी कहेंगे जी कि चूंकि ये पावरफुल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो ये जो तफ्तीश है ये देखना होगा ये किस तरह से हो रही है, ये किस नहज पे जा रही है? मारिया, इसमें ये मुमकिन है, इसके इम्कानात बिल्कुल हैं, क्योंकि बड़े बड़े अमीरज़ादे जो हैं वो इसमें उनकी वीडियोस बनी। ज़ाहिर है पहले वो किसी भी तरह की लालच कह लें या जो भी उनकी नीयत होती थी उस नीयत से वो आते थे और बाद में फिर जब वीडियोस बन जाती थी तो ब्लैकमेल होते रहे। तो दबाव और ये सारी चीज़ें इसके बिल्कुल इम्कानात हैं, रूल आउट इसको नहीं किया जा सकता। असल में हुआ ये था कि ये 4 लड़कियां जो हैं जिनका लीडर बताया गया है फोरेंसिक में जो चैट के मुताबिक जो मोबाइल की के एक करीमा और उर्फ परवीन के नाम से ज़्यादा वो जानी जाती है। परवीन जो है वो उसका जो खिलजी है हिदायत खिलजी मेन मुल्ज़म, उससे वो पहले का ताल्लुक था। तो उन दोनों के दरमियान कोई लेन देन में पैसे में कोई उनका इख्तलाफ हुआ, तो वो अब ब्लैकमेलिंग तो सबका ही काम था, मिलके कर रहे थे। तो जब इख्तलाफ हुआ तो आपस में फिर एक दूसरे को इन्होंने ब्लैकमेल धमकी देना शुरू कर दी। वो कह रही है कि मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगी, और जो कि उसने बाद में किया भी, और वो कह रहा है कि तुमने बताया तो मैं तुम्हारी वीडियोस जो है नाजेबा जो हैं वो उसको इंटरनेट पे चढ़ा दूंगा। असल में ये जो आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और जो तफसीलात थी, कुछ चीज़ें जो मिली जो फोरेंसिक को दी गई कि आप इसमें देखें, वीडियोस भी उसमें थी, तो उसमें सबसे अहम चीज़ जो थी वो हिदायत खिलजी का मोबाइल था और उसकी चैट से सारे राज खुल गए। जो जब उन्होंने अनलॉक की और वो चैट वहाँ मौजूद सब कुछ चीज़ें थी, तो उसमें यही पता चला कि जो परवीन है वो उसको ये कह रही है कि अगर ये हुआ तो उससे सामने आई बात कि ये तो जनाब पहले का तयशुदा था और इतनी कोई मासूमियत भी नहीं है इधर। और जो आपको पता है
کہ جو بھی مدعی ہوتا ہے, جو بھی لے کے شکایت جاتا ہے, وہ اس نے یہ تو کہنا ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ کیا یا میرا کوئی قصور ہے. وہ پھر وہ نوکری لیکن کا بٹ صاحب ان جانسا دونوں بھی آ کی جاتا ہے. اپنی جو ان کی آپس کی لڑائی تھی, لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا سکینڈل ان ارتھ تو ہوا ہے. چلے اگر ہم انیشل انویسٹیگیشن سے مان لیں کہ یہ جو لڑکیاں تھیں یہ وکٹم نہیں تھی بلکہ بہت سارے معاملات میں شاید ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی, لیکن جو ویڈیوز آئی ہیں, جو دیگر کیسز آئے ہیں, پھر بھی ایک بڑا بھیانک رنگ جو ہے یہ تو ایکسپوز ہوا ہے. جی ماری, میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ یہ آپ آدھا کہہ سکتے ہیں یا شاید آدھے سے تھوڑا کم کہہ لیں کہ ان کا قصور تھا لڑکیوں کا, لیکن میں سٹیپ وائز جا رہا تھا کہ ویڈیوز جو ہیں وہ اس میں یہ انوالومنٹ ان کی نہیں ہوتی تھی. کوئی کتنا بھی ہو, کم از کم انہوں نے ویڈیو تو بنانے نہیں دینی تھی. اس کے لیے وہ صرف مہمان جو آتے تھے انہی کو نہیں, ان کو بھی نشہ وہ پلاتے تھے. ہلجی جو ہے وہ لڑکیوں کو بھی نشہ پلا کر وہ بھی ہوش میں نہیں ہوتی تھی, تو پھر ان کی بھی نازیبا ویڈیوز بنا کے پھر اس ویڈیوز 1-2 ویڈیو پہلے بنا کے بلیک میلنگ میں باقی بھی بنوائی, پھر دوبارہ نشہ کرواتا تھا. یعنی یہ روٹین چل رہی تھی. تو اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے تو ٹھیک ہے ان کی کوئی تھوڑا بہت ساتھ مل کے وہ سب کرتے ہوں گے, یہ بھی پاسیبل ہے کہ پروین جو ہے وہ زیادہ اس کی انوالومنٹ ہو اور دوسری 3 لڑکیوں کی اتنی زیادہ نہ ہو, وہ پھنس گئی ہو. لیکن بہرحال اتنا ان کا ضرور تھا کہ یہ پہلے سے ان کے ساتھ, وہ یہ نہیں تھا کہ کوئی ان کو اٹھا کے لے آئے یا کوئی بڑا کوئی بلیک میل پہلے کا کر رہے تھے, وہ اس طرح نہیں تھا, یہ اس طرح انوالو تھیں. اچھا, جو سٹیپ وائز میں بتا رہا تھا کہ جب وہ پتا چلا موبائل سے انہیں چیٹ کا, تو پھر انہوں نے وہ ساری چیزیں چیک کی, انہیں پوچھا, تو یہ پھر سامنے آئی چیز کہ ہوتا یہ تھا کہ پارٹی یہ کرتے تھے, جیسے آپ کو پتہ ہے پارٹیاں ہوتی ہیں اور امیر زادوں کو, اور وہ یہ ظاہر ہلجی برادران جو تھے ملزمان, وہ ظاہر تو خود کو بھی بڑا کرتے تھے, بڑی وہ چیز ہیں. اسی طرح کی انہوں نے دوستیاں بنائی ہوئی تھی آئی ایف سے, تو وہ پارٹیاں کرتے تھے. اس میں وہ لوگ جب آ جاتے تھے اور ان کو پھر نشاور چیز پلا کر ساتھ لڑکیوں کو بھی پلاتے تھے, وہ دونوں جب ہوش میں نہیں ہوتے تھے تو پھر ویڈیو بنتی تھی. اچھا, ویڈیو کی حد تک میں پھر کہہ رہا ہوں کہ لڑکیوں کا شاید اتنا قصور نہیں تھا, کیونکہ وہ نشے میں کر کے ان کو نشے میں ہوتی تھی, وہ ہوش نہیں تھا. تو جیسے وہ جو مہمان یا مرد جو تھے جن کی بنتی تھی, اسی طرح وہ لڑکیوں کی بھی بن جاتی تھی, اور اسی بنیاد پہ پھر دونوں کو بلیک میل کرتے تھے. جو مہمان تھے ان کو تو وہ پیسوں کے لیے, اور ان کو مزید ایسی حرکتیں کرنے کے لیے کہ تاکہ یہ ادھر ادھر کہیں جائے نہ. اب وہ پروین جو ہے, جو کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اچھی شہرت نہیں تھی, تو وہ ظاہر ہے اس نے تو کتنی حد تک بلیک میل ہونا تھا, وہ پھر اپنا حصہ مانگ رہی تھی. اور جب ان کو بھی ایک چسکا یہ پڑا تھا کہ اکیلے ہی پیسے کھاتے جائیں, اور وہ ان کا اختلاف ہوا, اور پروین نے پھر جا کے وہی کیا, اس کو کوئی اتنی پرواہ نہیں تھی, اس نے بانڈا پھوڑ دیا, معاملہ کھل گیا. اب یہ ساری چیزیں, لیکن ایک چیز آپ کا جو پہلا سوال تھا وہ درست ہے کہ پولیس ابھی تک یہ کلیئر نہیں کر رہی. اس سے لگتا ہے کہ کوئی واقعی اس میں بڑے نام کوئی ایسا کوئی ضرور ہے کہ جس کو چھپانا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ آج ARY نیوز نے یہ ساری چیز کھولی ہے, لیکن 3-4 دن پہلے یہ رپورٹ پولیس کو, کوئٹہ پولیس کو مل چکی ہے, لیکن وہ چھپا رہے تھے. انہیں جرنلسٹوں نے جا کے پوچھا بھی, اور انہوں نے کہا جی ہم عدالت میں بتائیں. بھئی عدالت میں آپ پہلے بتا دیں, میڈیا کو بتائیں, آپ نے خود ہی اتنا شور مچایا, اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے. لیکن وہ چھپانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی یا تو وہ جو مہمان تھے وہ کوئی ایسے باسر ہیں, یا پھر ہو سکتا ہے ان کے اندر بھی کوئی ہو, کسی اور نے بھی کوئی ان میں سے جا کے بھی یہ کوئی آشیرباد والا کام بھی پہنچا ہو. اچھا, یہ مجھے بتائیے جو آپ نے جو خبر دی ہے اس میں یہ تھا کہ اس میں کوئی پیڈوفیلیا نہیں ہے, کوئی بچوں وغیرہ کا کوئی ویڈیوز میں کوئی لینا دے کوئی چکر نہیں, بیکاز ایک یہ اینگل بھی تھا جس کے اوپر لوگوں کا خیال تھا کہ شاید کوئی پیڈوفیلیا والا جو بھی وہ بھی ہے, کرائم بھی ہے. اچھا, اس میں بھی یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا. اگر ہم پورا معاملہ دیکھیں شروع سے ہی, تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو پولیس نے اس کو کلیئر, ابھی تک 4 دن ہو گئے ان کو رپورٹ ملی ہے, وہ نہیں اس کو سامنے لا رہے. اس کی وجہ اور مزید عجیب و غریب سٹوریز پولیس کی جانب سے آتی ہے. اب یہ بچوں والا آ گیا, اس سے پہلے جاب کے لیے پھر وہ جناب پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں لڑکیاں, ملنے ہی نہیں, افغانستان میں ہیں یا جہاں بھی ہیں.
تو اس سے بھی یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ واقعی کوئی یا تو دباؤ ہے یا پھر کسی کو بچایا جا رہا ہے ود ان آپ سمجھ لیں، میں تھوڑا لحاظ رکھ رہا ہوں، تو یہ لگتا یہ ہے کہ کوئی اپنا ہے جس کا وہ پردہ داری رکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن معاملہ اب ARY نیوز نے کھول دیا ہے فورینزک رپورٹ کے اس پہ۔ فورینزک والے آپ کو پتہ ہے وہ پوری دنیا میں ان کی آج تک کسی رپورٹ کو چیلنج کوئی نہیں کر سکا۔ آپ دیکھیں یہ تو اس سے بڑا کیس زینب کا ہوا، چونیا کا، اور ایک اور سوال بٹ صاحب، یہ جو لڑکیاں تھیں ان سے متعلق کہا گیا تھا ان کی آخری لوکیشن پہلے کابل تھی کچھ چند ہفتوں پہلے، ان سے رابطہ ہو گیا ہے یا یہ ابھی بھی لاپتہ ہیں؟ ان کا کیا سٹیٹس ہے جنہوں نے یہ شکایت سامنے لائیں تھی؟ جو جی وہ لاپتہ ہیں، اور اس میں بھی یہ بھی ایک علیحدہ اس پہ انویسٹیگیشن مجھے جو لگتا ہے سر میڈم ماریا، اس میں کہیں نہ کہیں کسی اور کو انکوائری کرنی پڑ جائے گی اگر اس کی ڈیٹیل میں گئے، کیونکہ اب تو یہ بھی شک کیا جا رہا ہے کہ وہ لڑکیاں شاید غائب کروا دی گئی ہوں، کیونکہ انہوں نے تو بانڈا پھوڑ دیا تھا، اور ان کو تو خود تو اب فورینزک والوں نے تو کھول کے سامنے رکھ دی، لیکن بہت سارے لوگوں کو تو پہلے ہی پتا ہوگا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں اور کیا کچھ اس میں ہوا ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے وہ خود غائب ہو گئی ہوں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ الٹیمیٹلی جب فورینزک میں معاملہ چلا گیا تو ان کا نام سامنے آ جانا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک زینب کیس کی، آپ اس سے اندازہ لگا لیں، آپ کو سارے جواب مل جائیں گے کہ ان شارٹ یہ کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے 1600 تک ٹیسٹ ہو گئے، DNA وہ مل نہیں رہا تھا، اتنا بڑا معاملہ۔ تو جب انہیں پتہ لگ گیا ایک بندے کا، وہ جو تھا عمران علی اس کا نام تھا، اس کا جب پتہ لگ گیا تو ایک بڑی مزیدار بات ہے، تو انہوں نے کیا کیا فورینزک والوں نے، انہیں جان بوجھ کے پولیس کو بھی نہ بتایا، تو انہوں نے کہا کہ 6 لوگ نہ یہ فلاں لے، ان میں تیسرا نمبر اس عمران کا رکھ دیا۔ تو جب وہ 6 لوگوں کو قصور سے لاہور لے کے آنے لگے تھے دوبارہ ٹیسٹ کرنے کے لیے، ڈبل چیک کے لیے، تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ راستے میں گاڑی میں 3 دفعہ جو ہے وہ اس نے ادھر گاڑی میں پیشاب کر دیا، اس کا اتنا یعنی وہ گھبرا گیا، اسے پتا تھا کہ میں ہوں۔ تو یہی آپ سمجھ جائیں کہ وہ لڑکیاں غائب ہو گئی ہیں، پتہ نہیں ہے۔ تو اس واقعے میں سارے راز ہیں۔ بہت شکریہ نعیم اشرف بٹ صاحب، ہم سے کر رہے